اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک اور بہت زیادہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت ہے، اگر وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، صاحب استطاعت ہے، اور بلکہ اس کے نوکر چاکر بھی ہیں، تو کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہے یا حج پہ جا سکتی ہے؟ جبکہ شریعت تو منع کرتی ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کسی بھی صورت میں اس وقت تک حج اور عمرے پہ نہیں جا سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو۔ اگر وہ ایسے جائے گی تو اس کو گناہ ہوگا، اس سفر کا سارا اس کو گناہ ملے گا۔ بلکہ وہ ایک معروف حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام ایک غزوے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار کر رہے ہیں، تو اس میں ایک صحابی نے بتایا کہ میں نام لکھوا چکا ہوں، لیکن جو میری بیگم ہے، میری بیوی ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم یہ جو غزوے میں نام لکھوایا ہوا ہے اس میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ یعنی کہ اتنا بڑا ایک کام ہے جہاد والا، اس کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عورت اس وقت تک اس استطاعت کے زمرے میں نہیں آتی جس کے لیے حج کا جو ہے نا وہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے یا عمرے کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع منکم، جس کے پاس تم میں سے استطاعت ہو۔ تو استطاعت یہی ہے، عورت کی استطاعت میں یہ بات ضروری ہے۔ اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس اس کا کوئی محرم موجود نہ ہو۔ اپنے نوکر ہزار نوکر ہوں، اس کے وہ محرم نہیں ہیں، اس کے ورکر ہوں یا جو بھی اس کے ساتھ ہوں، پیسہ دولت جتنی مرضی ہو، اس وقت تک وہ استطاعت کے زمرے میں نہیں آتی جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود نہیں ہے۔ تو عورت کو ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کا محرم اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اگر سفر حج بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ وزٹ کے لیے جانا اور اکٹھے ایک پلاننگ کر کے مری کے لیے اور فلاں جگہوں پہ جانا، پوری وین کروا لینا یا اوبر یا کریم کے ذریعے سے سفر کرنا بالکل بغیر محرم کے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جو آج ہم نے روشن خیالی کے نام پہ اپنی عورتوں کو بے گھر کر دیا ہے اور انہیں ایسے سفروں کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس کی آگاہی لوگوں تک ہمیں پہنچانی چاہیے، دینی چاہیے۔ اللہ رب ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ رب ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔